الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری تعلیم چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عقل مبارک بھی کامل اور مکمل اور اکمل عطا فرمائی تھی. اس پر کچھ باتیں گزشتہ درس میں تعلیم میں بیان ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غزوہ بدر ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو لے کر آپ بدر میں پہنچتے ہیں، اور مشرکین مکہ 1000 کا لشکر آیا تھا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک جاسوس مشرکین مکہ کا وہاں پر آ گیا. سب نے اس کو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ تمہارا لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتا تھا واللہ انہ لکثیر، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن صحیح تعداد نہیں بتاتا تھا. آوازیں بلند ہونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ ایک کافر جاسوس سے کرنے آیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے. ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، لیکن وہ صحیح تعداد نہیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے واللہ انہ لکثیر، وہ تو بہت بڑی تعداد کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. تو نے اس کو چھوڑا. آپ نے فرمایا تم مکہ سے نکلے، راستے میں کھانا وانا کہیں کھاتے تھے کہ نہیں؟ کہ ہاں کھانا کھاتے تھے نا. کہا کتنے اونٹ ذبح کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. حضور نے فوراً کہا کہ تمہاری تعداد 1000 آدمی ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا تھا. تو حضور نے فوراً اندازہ لگا دیا. یہ کیا تھا؟ آپ نے فیصلہ کیا تھا وہی سے نہیں کیا تھا، یہ آپ کی عقل مبارک سے ایسا فیصلہ کیا تھا. اور اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں ایک واقعہ نکل کے آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے. وہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ اکرام نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اچھی طرح پیشاب کرنے دو. جب وہ پیشاب کر چکا تو حضور نے اسے بلایا اور محبت سے سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے نہیں. آئندہ اس طرح مت کرنا. پھر آپ نے ایک ڈول پانی منگوایا. اس وقت کچی زمین تھی، وہ زمین پر پانی ڈالا، نجاست کو اس نے چوس لیا، خشک ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی. ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ہوتے تو اس کو ڈنڈوں سے اتنا مارتے کہ پیشاب تو ہو گیا تھا، پاخانہ بھی ہو جاتا. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک انگریز نے یہ واقعہ پڑھا تو کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارے نبی نے کتنا عقل کے مطابق عقل مندانہ فیصلہ کیا. اگر مارتے اور ڈانٹتے وہ بھاگتا تو ایک جگہ نہیں پوری مسجد گندی ہو جاتی، اور اچانک وہ پیشاب روک لیتا اور گھبرا کر روکتا تو بیماری کے پیدا ہو جانے کا بھی خطرہ تھا. تمہارے نبی نے بیماری سے بچایا اور پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلہ تھا. اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہے. اب میں یہ بات کو یہیں تک ختم کر دیتا ہوں اور آخر کے اندر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو بہت ضروری بات ہے. وہ یہ ہے کہ
نبی کریم صاحب کی عقل مبارک جو تھی وہ سب سے زیادہ فائق تھی۔ الحمدللہ کچھ باتیں اس پر بیان ہو چکی ہے، تو بزرگان دین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک سب سے زیادہ فائق اور سب سے بلند و بالا تھی، سب سے اعلیٰ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے یہ خلاف ہے کہ بڑی عقل والے کو چھوٹی عقل والے کی اطاعت اور اتباع کا حکم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، تو ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کامل اور مکمل ہے تو تمام انسانوں کو چاہیے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کرے۔ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ تو حضور کی عقل مبارک سب سے فائق ہے، لہٰذا آپ سے بڑھ کر کوئی عقل مند بھی نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اچھا، اب یہ بات رکھ دو، آگے آ رہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، آپ سب سے عقل مند بھی تھے اور سب سے حسین بھی تھے۔ اگر آپ حسین نہ ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان بھائی جتنا میری تعلیم میں شرکت کرتے ہیں ان سب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے چہرے پر یہ سنت رسول اللہ کو سجا لو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ، انشاءاللہ بہت برکت بھی ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم دیکھیں، بات لمبی ہو جاتی ہے ورنہ میں آپ کو لمبی کرتا کہ ایک ایک سنتوں کے اندر کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے، اللہ اکبر۔ بیٹھ کر پانی پینا، ایک حضور کی سنت ادا کرو، دیکھو اس کے اندر کتنے فائدے، کتنی بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔